حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی۔ بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا تو ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں، کنے دما دیاں؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کہ پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ کے، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دینی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لیں، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو موج بن گئی، اور اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کوئی نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں۔ شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید۔ یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں۔ اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔ اگر ہم یہ ارادہ کر لیں کہ میں نے لوگوں کو آسانیاں، اور ہمارا مزاج نہیں نا، ہم آسانی لینا چاہتے۔ اگر ہم بحیثیت مسلمان تھوڑی تھوڑی خدمات سر انجام دینا لگے، تھوڑا تھوڑا سوچنے لگے، لیکن رسول کریم کی سوچ مبارک کیا ہے؟ بدر کے لوگ قیدی ہو کے آ گئے، کفار تھے وہ۔ اب حضور نے فرمایا فیصلہ یہ ہوا مجلس شورا میں صحابہ کی میٹنگ میں کہ فدیہ دیں گے اتنے اتنے پیسے تو آزاد کر دیے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے لیکن حساب کتاب لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اب حساب کتاب کی تو دین میں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، آپ کو وراثت تقسیم کرنی ہے، کئی کام کرنے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نا وہاں امت کا سوچا، اور میں تم اس طرح کرو مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ بحیثیت قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو نبی پاک کے نظریات ہیں، جو حضور کے افکار ہیں، ان 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یار میری سوچ ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ میرے بچے لکھ پڑھ گئے، یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرے محلے کے سارے بچے اگر پڑھ جائیں گے تو یہ محلہ پڑھے لکھے لوگوں کا محلہ کہلائے گا، میرے سمیت لوگ کہیں گے کہ بڑی سست آبادی ہے۔ میری سوچ کیوں اڑ جاتی ہے کہ فقط میرا ہی بچہ آگے نکلے، تو اپنے فیض کو کھول کے عام کیوں نہیں کرتا؟
تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو شجرے سایہ دار ہوتا ہے نا میرے بھائی، وہاں جو بھی آتا ہے وہ پھل کھا کے جایا کرتا ہے. وہ جو بھی آتا ہے وہاں پھل کھاتا ہے. اپنا ایک ذہن بنائیں نفع دینے کا، ایک سوچ بنائیں کسی کا فائدہ کرنے، ارادہ کرے کسی کے کام آنے کا، کسی کے لیے بہتری کرنے کا، کسی کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کا، کسی کو سہولت دینے کا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا درخت بھی لگاؤ، کھیتیاں بھی لگاؤ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا اس کھیت سے، اس درخت سے جب تک کوئی جاندار فائدہ اٹھاتا رہے گا اللہ تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے. کوئی درخت ہی لگا دو، کچھ کار ہی دو. محمود غزنوی گزر رہے تھے تو ایک بوڑھے کو دیکھا، اس کے ہاتھ کامتے ہیں تو پھر بھی وہ زمین کھود رہا ہے اور ایک درخت لگا رہا ہے. تو محمود غزنوی اس بوڑھے کو دیکھ کے نا تو بڑے حیران ہوئے، اس کے قریب گئے. تو دو قسم کی سوچیں ہوتی ہیں نا، ایک یہ سوچ ہوتی ہے کہ بڑا لالچی ہے، اس عمر میں بھی یہ کیا کر رہا ہے، یہ بھی سوچ ہوتی. اور ایک سوچ یہ ہوتی ہے کہ یار کتنا بھلا آدمی ہے، دیکھو اب بھی محنت کر کے گزر رہا ہے. سوچ ہی ہے نا، منفی کر لیں یا مثبت کر لیں. تو محمود غزنوی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا تو آپ اس بوڑھے سے کہنے لگے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں درخت لگا رہا ہوں. تو کہنے لگے بزرگوں اب آپ کی جو عمر ہے نا، یہ عمر نہ تو آپ اس کے پھل کھا سکیں گے، نہ چھاؤں میں بیٹھ سکیں گے، اور آپ کو تکلیف بھی بڑی ہے. تو بابا جی محمود کو جانتے ہی نہیں تھے، پلٹ کے کہنے لگے بیٹا چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا تو میرے پوتے تو کھائیں گے نا، میرے نواسے تو کھائیں گے نا. تو آپ چھوڑے مجھے، میں تو اگلی نسلوں کا بھلا کر رہا ہوں. اب یہ سوچ ہماری بڑی کم ہوتی، یہ بڑی کم سوچ ہوتی. پوتے کھائیں گے، نواسے کھائیں گے. تو محمود غزنوی بادشاہ تھے، بڑے راضی ہوئے، کہنے لگے یار بابا تیری تو سوچ بڑی شاندار ہے، قوم کا نفع کرنے والی سوچ ہے. اس نے کہا ایک تھیلی اشرفیوں کی بابا جی کو دے دو. بابا جی نے نا وہ تھیلی اشرفیوں کی جب قبول کی، پکڑی تو بابا جی بڑے مسکرائے. محمود کہنے لگا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے بیٹے تم نے تو کہا تھا کہ میں اس کا پھل نہیں کھاؤں گا، میں نے تو ابھی لگایا نہیں ہے، اللہ نے پھل مجھے پہلے ہی عطا فرما دیا. تم تو کہہ رہے تھے کہ پھل نہیں کھاؤں گا، ابھی تو لگایا نہیں تو اللہ نے پھل دے دیا. محمود بڑا راضی ہوا، اس نے کہا یار بابا تو بڑی اونچی سوچ کا مالک ہے، ایک تھیلی اور دو بابا جی کو، اور دے دو ایک تھیلی. ایک اور تھیلی دی بابا جی کو تو بابا جی پھر ہنسے، کہنے لگے محمود میرا خلوص دیکھ، میں اللہ کے بندوں کا نفع کرنا چاہتا تھا نا تو میں نے ابھی لگایا نہیں. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے، اللہ نے مجھے 2 دفعہ پھل عطا کر دیا. لیکن جس دن میں کلمہ پڑھ کے آیا نا واپس تو میری معشوقہ دروازے پہ کھڑی تھی، کلمہ پڑھ کے آیا، اس نے مجھے آواز دی تو میں نے توجہ نہیں کی. اللہ کے چڑھتی جوانی، حسین و جمیل، کہتے عورت مجھ سے تعلق بنانا پسند کرتی، لیکن میں جب آیا اس نے آوازیں دی، میں نے آواز سنی نہیں، میرے پیچھے دوڑی اور میرا نا کندھا پکڑ کے ہلایا، کہنے لگی دیکھ تو صحیح میری طرف. جناب مرشد کہنے لگی بی بی واپس چلی جا، میں نے ان نظروں سے نا ودھوہا والا چہرہ دیکھ لیا ہے، اب میں اپنی آنکھوں کو ناپاک نہیں کر سکتا، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اور اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے، اپنے اندر تبدیلی لا. آج کی محفل آپ کو بدل دے،
جو گھر میں غصہ کرتا ہے صبح سے بند کر دے، جو ماں باپ کو تنگ کرتا ہے صبح سے بند کر، جو عشاء کی نماز نہیں پڑھ کے آیا وہ پڑھ کے سوئے، جس کی داڑھی چھوٹی ہے وہ ایک مٹھی پوری کرے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ محفل کرانے والوں سے میری اپیل ہے، اگر آپ سمرے نا آپ نہ نیک ہوئے تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ تہاڈے تے انتظامیہ ہی نہیں ٹھیک، دیتے ہیں نا تانا، تو انتظامیہ سمر جائے۔ جتنے لوگ کام کرنے والے یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں، ہم ان کے مشکور ہیں، یہ ہمیں بھی موقع دیتے ہیں اللہ رسول کی بات سنانے۔ آپ لوگ بھی سمر جائیں۔ یہ جتنی میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو میری نصیحت ہے، یہ یاد رکھ لیں، ہر عمارت کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف خانہ کعبہ کو چڑھتا ہے۔ ہر کتاب کو غلاف نہیں چڑھتا، صرف قرآن پاک کو چڑھتا ہے۔ یہودی، عیسائی، سکھ، بدھ مت کی بیویاں پردہ نہیں کرتی، صرف سیدہ فاطمہ کا نام لینے والی پردہ کرتی ہے، صرف حضرت عائشہ کے گن گانے والی پردہ کرتی۔ اگر تم نے پردہ نہ کیا تو پھر یاد رکھنا اماں جی قیامت کے دن تم سے ناراض ہو جائیں۔ جناب عائشہ، جناب ختیجہ، حضرت مریم، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تم سے بگڑ جائے گی۔ اگر مائیں پردہ نہیں کریں گی تو بیٹیاں بھی نہیں کریں گی۔ اور آپ سے بھی میں کہتا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف، جس بندے کے گھر میں 10 لاکھ روپیہ پڑا ہوتا ہے وہ باہر لے کے آتا ہے چوک میں، کیوں؟ کیونکہ پیسے قیمتی ہے، تو چوک میں لے کے 10 تولے سونا ہو تو چوک میں لاتے ہو، کیوں؟ اسلام ہماری بیٹی کو قیمتی سمجھتا ہے، لہذا کہتا ہے بغیر پردہ چوک میں نہ لاؤ۔ یہ کوئی عام بچیاں نہیں، یہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں، یہ قیمتی ہے۔ قیمتی چیزیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کبھی باہر ہے تو یہ جو عورتوں کو باہر نکالتے ہیں نا وہ انہیں قیمتی نہیں سمجھتے، یہ تو قیمتی ہے، عورت قیمتی ہے۔ دیکھو نا، عورت اگر بیٹی ہو تو نبی پاک نے فرمایا جو بیٹی کی صحیح پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ جڑ کے جنت میں جائے گا، جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو عورت بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بن جاتی۔ اور نبی پاک نے فرمایا جس نے 3 بہنوں، 2 بہنوں یا 1 بہن کو پالا، شادی کر دی بہن کو، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ اس طرح جنت میں جائے گا جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی۔ عورت بہن اور بیٹی ہو تو جنت میں جانے کا سبب بنتی ہے۔ اور نبی پاک نے فرمایا جو شادی کر لیتا ہے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ عورت بیوی ہو تو ایمان محفوظ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور فرمایا اگر عورت ماں بن جائے پھر تو کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا، اس کے اوپر جنت تھی، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے وہاں سے کھینچ کے ماں کے قدموں کے نیچے لا کے رکھا۔ تو بتائیں ماں، بہن، بیٹی کتنی قیمتی ہے، جن کو اتنا اعزاز اسلام نے دیا ہے۔ تو اسلام کہتا ہے قیمتی چیزوں کو چھپا کے رکھیں، اس لیے ہم انہیں چھپاتے ہیں، یہ قیمتی ہے۔ کہیں ہمارے حاجی صادق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاں ایک بابا جی ہوتے تھے، بڑی پیاری بات کرتے تھے، بڑی پیاری۔ وہ کہنے نے میں نا ایک دن اپنا پوتر ہے میرے پوترے آخیا کہ چاچا جی ٹافی کھانی ہے، دادا جی ٹافی، کہتے میں ٹافی لے کے آیا تے میں وہ تو ریپر لاتا، ٹافی کے اوپر ریپر ہوتا ہے نا، کہ کاغذ نے اسی پنجابی دے لوگ اپنی بولی کاغذ نہیں ہوتا ٹافی، کہتے میں لا دیتا، وہ مکھیاں بہ گئی، پوترا آخر لگا یہ نہیں میں ہوں کھانی، تو مکھیاں بہ گئی، مینوں نویں لیا کے دینی پئی۔ کہتے میں ٹافی لے کے آیا تے رون لگ پیا، وہ مینوں کہندے دادا رونا کیوں ہے؟ میں کیا کرما لو، ٹافی تو ریپر لا دیے تے مکھیاں بہنیاں نے تے بی بی دا پردہ لے جائے گا تو گندیاں نظراں نہیں بہن گیاں۔ یاد رکھ، یا حضرت ایک بات میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا، مجھے یاد آئی، حد ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ، یہ میں شاید پہلی دفعہ سنانے لگا ہوں بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جاتے تھے نا گوشت خریدنے، تو جو بکرا لٹک رہا ہوتا تھا نا اس کو نہیں خریدتے تھے، کہتے تھے بیٹا جو لٹک رہا ہے نا جانور وہ نہیں خریدنا، جو پچھایا ہے نا کسائی نے وہ خریدنا ہے۔ تو شاگرد کہتا کیوں؟ فرمانے لگے وہ جو لٹکتا ہے نا اس پہ لالچی لوگوں کی نظریں پڑتی ہیں، کیا گوشت ہے بھائی، حریص لوگوں، جس پر حریص کی نظر پڑے وہ نہیں خریدنا چاہیے، وہ گندی نظر پڑ گئی۔
فرماتے ہیں جو لیٹا ہوا ہے اس کا نہیں پتا کس طرح، لہذا وہ والا خریدو۔ تو جب عورت بھی بے پردہ ہوتی ہے نا تو بد مزاج اور گندی نظر والے مرد کی نظر پڑتی، تو پھر اس میں وہ کیف نہیں رہتا، وہ لذت نہیں رہتی۔ وہ عورت جو ہوتی ہے اس کا وہ جو کردار ہوتا ہے اس کو میلا کرنے کی کوشش کی جاتی، لہذا عورتیں اپنے پردے کی خود حفاظت کریں۔ یہ جب پردوں کے اندر چھپے گی تو قیمتی ہو جائے گی، اور سیدھی حضرت فاطمہ زہرا کی چادر میں جا کے چھپے گی انشاءاللہ تعالی۔ نیری تقریریں نہیں، نیری باتیں نہیں۔ رب کے بندے رات سجدے اور قیام میں گزار۔ آپ نہ لوگوں کو کتنے بھی دکھ بتائیں گے تو کمزور ہوتے جائیں گے، جتنا آپ لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں گے کمزور ہوگے، اور جتنی دکھ مصلے پہ بیٹھ کے رب کو بتاؤ گے طاقتور ہوتے جاؤ، طاقتور ہوتے جاؤ۔ آپ نہ جب رات کو بیٹھتے ہیں اور آپ کا مصلہ آباد رہتا ہے، یہ موبائل یہ ساری چیزیں آپ کی جان چھوڑتی ہیں، اور صرف زیادہ نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 20 منٹ کے لیے چند نفل پڑھ کے تلاوت کر کے درود و سلام پڑھ کے جب ہاتھ اٹھاتے ہو نا تو آپ کو اللہ روحانی قوت دیتا ہے۔ یہ جو سجدے کا نور ہوتا ہے یہ بندے کو طاقتور کرتا ہے۔ ایک بچہ آ گیا، یتیم بچہ، اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں، والد حضور چلے گئے اور آج نہ 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی۔ میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی۔ ہاں نہیں لگتی۔ اماں پوچھتی ہے پتھر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا، اماں جی شاہی کوئی نہیں۔ یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا، حکمت الہی کے تقاضے ہوتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں۔ وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری، حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھاری پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی، تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی، اور کہتے ہیں پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے، 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی۔ حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی۔ انہیں معمولی نہ سمجھنا ہوا تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتی، 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی، اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا، یہ لے جا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا، کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے گا، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے گا۔ صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا، بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا۔ یا رسول اللہ حکم ہو۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا اس نے مجھے اٹھایا تھا، اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا تو حضور فرمانے لگے سن پھیر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس کو بلند کر دے گا۔ خالی دست شفقت ہی پھیر دے، دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو یہ جو ہمارے مدارس ہیں نا ان میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے بھی ہوتے۔ اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں۔ اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔
اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑتی۔ وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی۔ اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ۔ اچھا، ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو وارے لے آ رہے ہیں اس کے، پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے۔ قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ۔ سورہ نساء دیکھیے۔ ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے، الا ماشاء اللہ۔ پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی۔ ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے۔ مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے، تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں۔ نہیں بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی، یا تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے۔ تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں۔ ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے، اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے۔ لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے دریغ مال ان کا اگر ہو تو، ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے، اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دی، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک ہو جائے وہ بچے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں۔ بڑے بھولے والے ہیں ہم، پتہ سارا ہے، اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتے میں مل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتے میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لیتا ہے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ حضرت جی ٹائم دے دے، سیالکوٹ میں فلانی جگہ پہ محفل کرنی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یار وہاں محفل ہوتی ہے وہیں آ جانا، کہتے نہیں ہم نے اپنی کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں وہ کس کی ہے؟ یعنی وہ جو آپ نے اپنی کرنی ہے، یعنی اس مسجد میں آپ آئے تھے تو اب آپ اس مسجد میں بھی آئیں۔ تو صاحب میں آپ کے محلے میں آتا جی وہ مسجد جو تھی نا وہ جنوب والی تھی، اب شمال والی میں ٹائم دے، وہ ان کی مسجد میں آپ آئے تھے، فلانے علامہ صاحب کی ہماری تو نہیں آئے۔ اور میں نے کہا یار بس کرو، مسجدیں بھی اب تقسیم ہونے لگ گئی، یہ بھی تقسیم ہوگی کہ وہ اس کی اور یہ اس کی ہے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہماری جو سوچ ہے کہ اس میں بھی کہیں کوئی ایسا عنصر نہ ہو کہ کوئی اجتماعیت کہیں نظر آ جائے، اور یار ایسے تو نہ کرو، یہ ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے،
اس کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انتظامیہ دعوت دے گی. یہ کس کے دین کا کام ہو رہا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے. تو اس کی انتظامیہ کچھ 6 بندوں پہ مشتمل ہونی چاہیے کہ ساری امت انتظامیہ ہونی چاہیے. لیکن ہم نے نا یہاں بھی تقسیم کر لی، یہاں بھی گروہ بندی کر لی، یہاں بھی ہمارا مزاج اور طرح کا بن گیا. اگر آپ کا دل بڑا ہو جائے، تھوڑا اللہ کے بندوں کو آسانی دے. میں کہا کرتا ہوں جنت بہت بڑی ہے میرے بھائی، مہربانی کر ترا دوسرے کو بھی جگہ دے، وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے. وہ بڑی وسیع ہے، تو تھوڑی مہربانی کر، اتنا محدود نہ کر اس کو، تھوڑی سی نا آسانی کر. اللہ بڑا کریم ہے، جگہ دے انشاءاللہ تعالیٰ. جو کسی اور کا مرید ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، اللہ کی مدد وہ بھی جائے گا، پر تھوڑی گنجائش دے، محل لے کے وہ بھی جائے گا. نے تو بڑا محدود کر کے رکھا ہوا. میرا خیال ہے مشکل سے 25-30 لوگ ہیں اگر ہم جانے دو اپنے محلے میں سے، باقی تو سب کے لیے ہم نے بین کر دیا. خدا یوں نہ کرے، اس سے دقت ہوگی. داتا گانی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کشف المعجوب میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص نہ پہاڑ کی چوٹی پہ عبادت کرتا تھا، تو لوگ اس سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے. تو رستے میں نا ڈھلان بڑی سخت تھی، لوگ اس کے اوپر سے جب چڑھ کے جاتے نا تو اکثر لوگ گر جاتے. اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یہ ڈھلان نہ ہوتی تو کیا ہوتا. تو رب کریم نے اس وقت کے پیغمبر علیہ السلام کو وہی فرمائی کہ اسے کہو کہ میری تخلیق پہ اعتراض کرتا ہے. نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اسے کہہ دو کہ تیرا نام میں نے اپنے نیک بندوں کی صف سے کاٹ کر نافرمانوں کی صف میں لکھ دی. وہ کہہ دو. اللہ کے نبی نے پیغام دیا تو وہ سجدے میں گر گیا. وہ تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ نے میرا نام لیا. میں کہاں، اور میرے رب نے میرا نام لے لیا ہے. حضور چلے میں تو سمجھتا تھا میں کسی کھاتے میں نہیں، اللہ نے میرا نام لے لیا، یعنی میرا نام. اسے تو وجد ہو گیا. وہ پیغمبر کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا حضور آپ میرا پیغام اللہ کے حضور عرض کر دیں گے؟ کہا ہاں میں کہہ دوں گا. وہ عرض کرتا ہے حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ یا اللہ میرے لیے جہنم کا فیصلہ تو ہو ہی گیا ہے، لیکن مالک میرا دل کرتا ہے کہ میرا وجود اتنا بڑا کر دے، اتنا بڑا کر دے، تو قادر ہے اتنا بڑا کر دے کہ ساری دوزخ میں ہی پورا آ جاؤں. اللہ میرا دل نہیں کرتا تیرا کوئی اور بندہ جہنم میں جائے. میری طبیعت نہیں مانتی کہ تیرے محبوبوں کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبیوں کا کلمہ پڑھنے والے دوزخ میں چلے جائے. اللہ تو ساری دوزخ میرا وجود بڑا کر کے نا تو بھر دے. آواز قدرت آئی، نبی سے فرما دیجئے کہ یہ اگر میرے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے تو میں اس سے پیار نہ کروں. اسے کہہ دیجئے اس کے گناہ بھی بخش دیے، اسے ولیوں میں بھی شامل کر لیا، اور قیامت میں یہ جس جس کی سفارش کرے گا اللہ سب کو جنت عطا کر دے گا. پر یہ ہے کہ پروگرام ہی نہیں ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی کے شاگرد ہیں، مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں. اور ایک روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ بچپن تھا ان کا تو نبی پاک کے گھر چلے جاتے تھے. تابعی ہے، بہت چھوٹے تھے جب حضور کا وصال ہوا، صحابہ کے شاگرد ہیں. ایک دفعہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پڑا تھا تو وہ بھی حضرت حسن بصری اٹھا کے پی گئے. یعنی حضور علیہ السلام کا جھوٹا پینے کا بھی اللہ نے انہیں لعاب دہن شدہ پینے کا بھی بڑے صاحب بصیرت تھے. ایک بہت مالدار 30 سال کا نوجوان آ گیا، عبد الواحد زید. حضور میں نے مرید ہونا ہے. آپ نے فرمایا تو میرا بھائی بن جا، مجھ سے دین سیکھ، مرید ہو کے کیا کرے گا؟ کہنے لگا حضور میں باریکی تک پہنچ گیا ہوں. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، تو مجھے بھائی نہ بنائے، مجھے غلام بنائے. تابعداری وہی کر سکتا ہے جو غلامی کرے. بھائی تو شریک ہوتے ہیں، وہ تو مقابلہ کرتے ہیں، غلام بنائے. حضرت حسن بصری، حضرت عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کروڑ پتی تھا، ہیرے جواہرات کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تیرا میرا سٹیٹس ایک نہیں، تو میرا غلام کیسے بنے گا؟ تیرے گھر میں تو خود 20 غلام ہے، تیرا میرا سٹیٹس نہیں. میں غریب آدمی ہوں، ایک وقت کھا لیتا ہوں، 2 وقت بھوک کاٹ لیتا ہوں، تو شہزادہ ہے، سٹیٹس نہیں بنے گا. عبد الواحد بن زید گھر گئے، اپنے غلاموں کو کھڑے کھڑے آزاد کر دیا، رشتہ داروں کی لسٹ بنائی، سب کو دعوت کھلائی، جو گھر کے اندر مال دولت تھا ان میں بانٹ دیا، باقی پڑوسیوں کو دے دیا.
जो कपड़े पहने हुए थे वो भी उतार के सदका किए। टाट का लिबास पहन के हजरत हसन बसरी के सामने आके खड़े हुए। ख्वाजा हसन बसरी नजर उठाई, कहा अच्छा ये हाल कैसे हो गया? कहा हुजूर हर शय बेच आया हूं। कहा क्यों? फरमाने लगे आपने कहा था तेरा मेरा स्टेटस नहीं, अब तो एक हो गया ना, अब तो स्टेटस एक हो गया ना, अब गुलामी मिलेगी। आपने फरमाया 3 शर्तों पे कायम रहना, 3 शर्तों पे। एक, अल्लाह वालों पे जिंदगी में एतराज ना करना, कभी अल्लाह ताला के बंदों पर एतराज, कोई चीज नजर आए भी तो शिकवा ना करना, समझ लेना कि मेरी निगाह की गलती है। और दूसरा, रोज अपने ऊपर मेहनत करना, मोहब्बत कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। और तीसरा फरमाया मुझे कहने की जरूरत ना पड़े, कहने की जरूरत, तुझे इशारा समझ आना चाहिए। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहने लगे हुजूर मिलेगा क्या? आप फरमाने लगे ये तेरा मुतालबा भी गलत है, वो तो बाद की बात है, मिलता क्या है। गुलामी में आ गए। फरमाते हैं 30 साल नौकरी की हजरत की, 30 साल। लोग कहने लगे बाबा फिर मिला क्या? फरमाने लगे तुमने भी मुतालबा गलत किया है, यही तो मैं कर बैठा था। कहा मिला क्या? आप फरमाने लगे मेरा इस वक्त हाल ये है कि लोग दुआ करके रब से लेते हैं, मैं दुआ नहीं करता, अभी मैं सोचता भी पूरा नहीं, मेरा रब वो चीज पहले मुझे अता फरमा देता। अब बगदाद के लोग कहते हैं बगदाद में कहत पड़ गया, बारिश नहीं होती थी, बारिश नहीं होती थी। इकट्ठे होके सारे गए, आप बगदाद आए हुए थे, इकट्ठे होके लोग गए, कहा हुजूर बारिश नहीं होती, मेहरबानी फरमाएं। तो कहते हैं लोग आके बैठे हैं मेरे पास, बारिश की दुआ कर दें। हज़रत अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कहने लगे ए अल्लाह, तुझे पता है ये मेरे दरवाजे तक आके पहुंच गए, अभी तक बारिश नहीं आई, और लफ्ज़ पता क्या है? कहने लगे तुझे वास्ता मेरी उस अकीदत का जो मुझे हजरत हसन बसरी के साथ है, उस अकीदत का वास्ता, मुझे रुसवा न कर। इन्हें भेजा क्यों था अगर बरसानी नहीं थी? दुआ देखे मोहब्बत के रंग में दुआ हो रही है, वास्ता भी मोहब्बत का दिया जा रहा है। बगदाद के लोग कहते हैं बस हजरत के जुमले भी पूरे नहीं हुए, रब करीम ने बारिश अता फरमा दी, जुमले भी पूरे नहीं हुए, अल्लाह ने बारिश दे दी। फरमाया फिरौन भी बड़ा जालिम था, पर ये जो मेरा फिरौन है ये उससे भी सख्त है। फिरौन से सख्त कहा अबू जाल को, लेकिन जब इकरमा बिन अबू जाल ने कहा ना मैं कलमा पढ़ना चाहता हूँ, नाराज ना होना, हम इज्जत नहीं दे पा रहे। जो 99 खूबियां हैं लोगों की वो छुप जाती हैं, पर एक खामी सारी दुनिया दे। ये हमारे अंदर की वो कमजोरी है जिसने हमारे उलमा और मशाइख और बुजुर्गों तक को मुआशरे के अंदर बदनाम कर दिया है। हमने वो एक खामी तो देखी और उस शख्स की सारी जिंदगी की खूबियां छोड़ दी। तेरी नजर एक खामी पे गई है, इसका मतलब है तेरा उस मक्खी से ताल्लुक है जो सिर्फ गंद में बैठती है, फूल उसे नजर ही नहीं आता। हमारी हर महफिल में जब कोताहियां डिस्कस होगी तो फिर दुनिया में अच्छा कौन बचेगा? रसूल करीम इज्जत देने आए, सुनो और याद रखो, इकरमा बिन अबू जाल के बेटे कलमा पढ़ने आ रहे। मेरे करीम रसूल हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मैं उस दिन इतना रोया कि मेरी दाढ़ी आंसुओं से भर गई। नबी करीम फरमाने लगे भाई मुझे खबर मिली है कि इकरमा कलमा पढ़ने आ रहा है, आओ जरा सारे बैठो मेरी बात सुनो, हुजूर हुक्म करे। तो महबूब ने फरमाया कोई उसके सामने उसके बाप को गाली न दे, कोई उसके बाप को उसके सामने बुरा कह के न पुकारे, कोई यहाँ एक और बात भी करनी बड़ी जरूरी समझता हूँ, जो पक्का बेईमान काफिर था, बेईमान, जब हुजूर ने मना कर दिया कि उसके बेटे को तकलीफ होती है, जिसका कुफर नशे कती से साबित है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। इस आयत की तफसीर में जहाँ भी आप खोलेंगे पहला नाम अबू जाल का मिलेगा, जिस पर नस आ गई कि इसकी किस्मत में कुफर है। जब हुजूर ने फरमाया बाप को काफिर न कहना, बेटे को तकलीफ होगी,
تو تو بتا، جب تو حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں بات کرتا ہے تو حضور کے دل کو تکلیف نہیں ہوتی؟ شرم نہیں آتی لوگوں کو؟ حیا نہیں آتی؟ حضور کا دل دکھاتے؟ اور دیکھیں، عبداللہ کا مانا یہ اللہ کا بندہ ہے، اور جو آمنہ نام ہے اس نام کا حسن تو دیکھیں، ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ اللہ، اور تیرے لال پر بھی سلام ہو۔ تو تھوڑا آپ بھی پہچانا کرے، جو تیری اماں کو برا کہے تو سلام نہیں لیتا، اور جو نبی پاک کی اماں کے بارے میں بات کہتا ہے تو کہتا ہے مولوی صاحب لال مل کے رہنا چاہیے۔ عجیب بات ہے نا تیری، اس پتے سے سلام لینے، اسے گلا ملا لے جس کے سینے میں نبی پاک کے والدین کے بارے میں بغض چھپا ہوا ہے، اس شخص سے سینہ ملائے۔ تھوڑا سا سوچا کرے ہمارا کسی سے جائیداد کا کیا رٹا ہے۔ تو یاد رکھے، اکرمہ جب آ رہے تھے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی اسے اس کے باپ کو اس کے سامنے برا نہ کہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا کوئی اس کے باپ کا کفر نہ گنوائے، کوئی اس کی زیادتیوں کا ذکر نہ کرے، کوئی اس کے بارے میں کوئی آیت نہ پڑھے، کوئی میرا قول نہ دہرائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں میں رونے لگا، تو مجھ سے حضرت ابو دردہ کہنے لگی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میں رو رہا ہوں معبود کی رحمت للعالمین پہ کہ محبوب یہ کس کے استقبال کی تیاریاں کرا رہے ہیں، جو ساری زندگی تکلیف دی، کن کے استقبال؟ خدا را ساری۔ آپ یقین کریں، آپ بیٹھ جائیں کسی مجلس میں، ناراض نہ ہونا، علماء نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ ہم کسی محفل میں بیٹھ جائیں نا، ہم نے اب گناہوں کے نام بدل لیے، جھوٹ کا نام ہم نے بہانہ رکھا ہے، میں بہانہ کر چھڑے اس، حالانکہ سچی بات کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ اور یہ غیبت کا نام ہم نے بدل کے گپ شپ رکھا ہے، تھوڑی دیر گپ شپ کرے۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ بڑے بڑے مذہبی لوگ میری طرح جبہ و دستار، وہ ساتھ والی اتنا اپنی جماعت کی تبلیغ کرنا ضروری نہیں سمجھتے جتنا ساتھ والی جماعت پہ تنقید کرنا ضروری سمجھتے۔ یوں لگ رہا جیسے مقابلہ چل رہا ہے مذہبی لوگوں کا آپس میں، ہر آنے والے کو اور ہر ملنے والے کو اور ہر جس آدمی کا نام ہے اس کی کوئی نہ کوئی کوتاہی تلاش کر کے رکھنا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ اس مزاج کو بدلنا پڑے گا، جب یہ مزاج بدلے گا تو معاشرے میں حسن پیدا ہو۔ میری طرح جو آدمی بھی تھوڑا سا ممبر میں بیٹھنے لگتا ہے وہ کہتا ہے میں ہی دین کا کام کر رہا ہوں، جو جماعت بھی کام شروع کرتی ہے کہتی ہے صرف ہم نے کیا۔ بھئی تم نے کیا تو تم سے پہلے غیر مسلم تھے سارے، تمہیں کیسے پتا چلا یہ دین ہے؟ تھوڑا تھوڑا نرمی پیدا کرے، رویوں کو ٹھنڈا کرے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی سڑک کنارے سو رہے ہیں، حضرت کا پیر آ گیا تو بابا جی اندھیرا تھا، جلدی سے اٹھے۔ جب بندہ اس طرح ہڑبڑا کے اٹھتا ہے نا اچانک فٹافٹ، تو وہ کچھ سخت بات ہی کرتا ہے۔ تو بابا جی نے اچانک ٹکر ہو موٹر سائیکل کی، بالکل تو یکدم جملے کیا ترتیب پاتے ہیں آپ بندے؟ تو بابا جی نے بھی اٹھتے کہا الحمد للہ، پیر پہ پیر آیا تو بزرگ کہنے لگے آپ بندے۔ بڑی سخت بات تھی، معمولی آدمی نہیں بادشاہ ہے، اور اکیلے نہیں 4-5 سپاہی ساتھ ہیں، ہاتھ میں تلواریں ہیں، نیزے ہیں، برچیاں ہیں۔ اور یہ وہ دور تھا کہ وہ بادشاہ کہلاتے تھے لوگ، جمہوری حکومتیں نہیں، ان کا سیٹا چلتا تھا۔ اتنے بڑے آدمی کو کہہ دیا پندے، اس نے کہا پندے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نہ ہلکا سا مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بزرگوں مجھے نظر آتا ہے، وہ جو ساتھ تھے نا سپاہی، چائے سے کیتلی ہمیشہ زیادہ گرم ہوتی، ان سپاہیوں نے تلواریں نکال لی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے حضور اس نے آپ کو اندھا کہا ہے۔
آپ فرمانے لگے نہیں انہوں نے تو نہیں کہا جناب کہا ہے. فرمایا نہیں کہا جناب کہا ہے. فرمایا بابا جی باتیں تم سے کر رہے تھے مجھ سے کر رہے تھے؟ کہ حضور وہاں سے کر رہے تھے تو فرمانے لگے نادانو انہوں نے مجھے اندھا نہیں کہا بلکہ وہ تو استفہامیہ جملہ تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ یعنی جتن تے ہر کوئی کھیڑے نہ کبھی آرڑ وچ کھیڑ فقیرا اور جتن دا ملکو بھی پیندے آرن دا ملک ہیرا. کسی جگہ کوئی ایسا سٹیٹس ہو کوئی ایسی جگہ ہو آپ ہر مقام پہ اگر جہالت ہی کریں گے اور جائنوں سے ہی آپ بحث کریں گے تو وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے. پھر تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی کام آپ سے ہو ہی نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے جناب صدیق اکبر ہیں. ایک بندہ بار بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تنقید کرتا بار بار. حضور خاموش ہے. جب اس نے حد کر دی تو حضرت صدیق اکبر بولے فرمایا تو غلط کہہ رہا ہے میں اس طرح کا نہیں. آپ نے بات کو گہرائی سے سمجھ لے اور خدا را ضرور سمجھنا. اسے تقریر نہ سمجھنا جذبات کا اظہار کروا. ایسے تلخ تلخ لوگ آپ یقین کریں ہم عقیدہ لوگ ایک عقیدے ایک نظریے کے ایک جماعت کے لوگ لیکن ایک دوسرے سے دوریاں. ہمارے رویوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ ایک شخص اکیلا ہی زندہ ہے بس وہی ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی دوری یا وہ امت جس کی 80 صفیں ہونی ہے قیامت کے دن جو نظر آئے گی پوری دنیا میں کہ یہی امت ہے وہ اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر رہی ہے. ہم درگزر کرنے کو تیار ہی نہیں وہ باتیں کر رہا. جب حضرت صدیق اکبر نے جواب دیا تو کریم محبوب اٹھ کے چلے گئے. حضرت صدیق اکبر پیچھے دوڑے کہ یا رسول اللہ جب تک وہ باتیں کر رہا تھا آپ بیٹھے تھے اور جب میں نے جواب دیا تو آپ حضور فرمانے لگے ابو بکر تیرے سرانے رب نے فرشتہ کھڑا کیا تھا. اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. تیرے سرانے فرشتہ تھا جب وہ بولتا تھا تو تیری طرف سے فرشتہ جواب دیتا تھا. فرشتہ بول رہا تھا جبھی تو میں بھی چپ تھا. فرشتہ تیری طرف سے جواب دے رہا تھا اور فرمایا جب تو بولا ہے تو فرشتہ چلا گیا تو میں بھی اٹھ کے آ گئی. دیکھیں ہم کوئی لوارث نہیں خدا رسول والے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ کہیں چپ کر دیں گے تو ہمارا وارث ہو ہی نہیں. آپ نہ کسی مقام پہ اپنوں کے مقابلے میں تو کہیں خاموشی اختیار کریں. آپ کہیں اپنوں کے بارے میں تو درگزر کریں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. 3 دن تعزیت کے لیے بیٹھے باہر نکلے چوک میں آئے. ایک بندہ آپ کا حاسد تھا مخالف تھا اور سارا علاقہ جانتا تھا کہ آپ کا مخالف ہے. جب آپ باہر نکلے نا تو بہت سارے لوگ تھے چوک میں وہ بھی سامنے سے آیا السلام علیکم کے بعد کہنے لگا توجہ کرنا بات پہ کہنے لگا ابو حنیفہ سنا ہے آپ کے والد فوت ہو گئے. سب جانتے ہیں مخالف ہے حاسد ہے اور حسد کی وجہ سے مخالف ہے سب کو پتہ ہے. اور حسد بڑی بری چیز ہے وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد. محبت پیار سال میں ایک دفعہ حج ہوتا ہے اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو خوش ہو کے محبت سے ماں باپ کا چہرہ دیکھ اللہ کامل حج کا ثواب عطا کرے گا. یا رسول اللہ اگر 100 دفعہ دیکھوں تو فرمایا 100 دفعہ حج کا ثواب. تو سال کے بعد حج ہو تو اگر دن میں 100 دفعہ ہو جائے تو زیارت افضل ہوئی کہ عبادت افضل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ العالم عبادہ. اگر تو کسی عالم کے چہرے کو دیکھتا بھی رہے تو رب تجھے اپنی عبادت کا درجہ عطا فرمائے گا. تو کر تو آپ زیارت رہے ہیں ثواب کس بات کا مل رہا ہے؟ تو یاد رکھ لیں محبت میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. محبت جس کی کمزور ہو گئی ختم ہو گئی.
ایک منٹ کے لیے بھی اپنے اوپر یہ یاد رکھے. وہ کہا تھا حضرت سلطان باؤ نے, جو دم غافل سو دم کافر. یاد رکھ, عقیدتوں میں جب لچک آتی ہے نا, جب کمزوری پیدا ہونے لگتی ہے, کمزوری, پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہونے لگ جاتے ہیں. پھر رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں, پھر گفتگو کے محتاج ہوتے ہیں, سمجھانے کے محتاج ہوتے ہیں, پھر توجہ دلانے کے. اور جب رشتے سہاروں کے محتاج ہوتے ہیں تو پھر رشتے بے ساکھیوں والے ہو جاتے ہیں, لنگڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کا حسن ضائع ہو جاتا. اقبال نے کہا تھا, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ کیفیت نہیں رہتی جس کو کہنا پڑا, بتانا پڑا, سمجھانا پڑا. اس نے تو بیساکھی مانگی ہے. بیساکھیاں نہ مانگے, اپنی محبت کو دوام دے. روز نئے سے نیا زاویہ. کسی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, قریب رہنے والے کی محبت کم ہوتی ہے. یار کتنا بندہ قریب رہ سکتا ہے, حد ہوتی ہے نا. کہنے لگے یہ عجیب شخص ہے, ہمیں عجیب نسخہ بتا گیا ہے. کہتے ہیں قریب رہنے سے محبت کم نہیں ہوتی, بلکہ محبت تو تب بڑھتی ہے کہ بندہ قبر میں بھی ساتھ اکٹھا ہو جائے. وہ جاتی دفعہ مزار کا بھی ساتھ لے کر اپنے اوپر رب رسول کی محبت کا رنگ چڑھائے, اور اس رنگ پہ مضبوطی ڈالے. وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا لیندا رہندا. عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لینا. کام سارے ہی ہو جاتے ہیں, لیکن جو محبت ہے نا, ہمارے سلاسل طریقت میں 3 چیزیں ضروری ہیں. ایک محبت, دوسری عقیدت, تیسرا ادب. یہ 3 چیزیں جتنی پختہ ہوتی جاتی ہیں, فیض کے دروازے اتنے زیادہ کھلتے جاتے ہیں. فیض کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں. فیض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری طرف میرے پیر کی کتنی توجہ ہے, خدا کی کتنی توجہ ہے, اور محمد مصطفیٰ کی کتنی توجہ ہے صلی اللہ علیہ. میں کس قدر توجہ کرا پایا ہوں, ان کا کرم میری جانب کتنا ہے. محبت والے پہ توجہ کتنی ہے, محبت والے پہ. تمام صحابہ کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اس طرح ہے کہ میں ابو بکر میں سے ہوں, ابو بکر مجھ سے ہے. عمر کو دیکھ کے شیطان رستہ بدل جاتا ہے. عثمان سے فرشتے حیا کرتے ہیں, جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا. فضیلت بیان کی. ان تمام صحابہ نے عمل کیے ہیں, بدر میں گئے, احد میں گئے, خندق میں گئے, حنین میں گئے. ان کے اعمال ہیں. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اس طرح کا عمل نہیں, نہ تبلیغ میں, نہ جہاد میں, نہ کسی اور جگہ. مجبوری بڑی تھی. یہ سارے عمل اس, اب یہاں کوئی بندہ یہ ترجمہ نہ کر لے کہ جی عمل نہ کرو, خالی محبت کرو. ان کی مجبوری تھی. ان کی والدہ علیل تھی تو ان پر پابندی تھی حضور کے حکم کی, وہ آئے نہیں. لیکن محبت جوش پہ تھی تو محبوب نے باقیوں کا اجر بیان فرمایا. کرن کی طرف منہ کر کے حضور نے اپنے گریبان مبارک کے بٹن کھول لیے اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرنے لگے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ادھر میرا ایک دیوانہ رہتا ہے تو وہاں سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. محبت کا اجر ہے, محبت کا اجر. جو عمل کرنے والے تھے ان کو حضور نے ثواب بتلایا ہے, ثواب بتلایا, پھر اس محبت کرنے والے کا اجر بیان کیا. اس کا یار اتنا اجر رکھ دیا, اتنا اجر رکھ دیا. جو محبت کرنے والے تھے ان کا اجر کیا بیان کیا؟ حضور نے فرمایا علی اور عمر میرا جبہ لے کر کے جائیں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسے لوگ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں, وہ منتیں کر رہے ہیں کہ حضور کا کرتا مل جائے. کرتا, یہاں لوگ بھاگ رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے بچے ہوئے پانی کا تھوڑا سا حصہ مل جائے. ایک منہ مبارک کے لیے صحابہ تڑپ رہے ہیں کہ ایک بال مبارک, منہ مبارک نصیب ہو جائے. اور وہ جو محبت کرتے ہیں اور دور رہتے ہیں, ان کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا میرا جبہ لے جاؤ. اور ڈیوٹی کس کی لگائی؟ فرمایا علی جائے اور عمر جائے. دے کے آئے. خشک لوگ زندگی گزارنے لگے ہیں, محبت کا سوتا ہی خشک ہو گیا ہے. موٹا موٹا سا عمل, موٹی موٹی سی بات کرو. تمام صوفیاء نے اپنی زندگی لگائی اس کام پہ دی ہے.
وہ کہتے ہیں تیری عبادت ناقص ہو کے بعض اوقات واپس لوٹ آتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے۔ محبت ناقص نہیں ہوا کرتی۔ محبت میں تو کوئی گناہگار بھی ہو جائے تو میرے رسول فرماتے ہیں غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ محبوب تو دیکھیے نا، صحابی ہیں حضور سے پیار کرنے والے، شراب پی بیٹھے، بخاری مسلم پڑھیے، شراب پی لی، خود در رسول پہ آئے، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے۔ کیا ہوا؟ شراب پی لی ہے، بھول گیا تھا، بچپن سے پیتا آ رہا تھا۔ حضور نے فرمایا منہ سونگو۔ سونگا تو کہا حضور بدبو تو آ رہی ہے شراب کی۔ فرمایا باہر لے جاؤ، کوڑے مارو۔ صحابہ کہتے ہیں کوڑے لگ رہے تھے اور اندر نبی پاک بے چینی کے عالم میں ٹہل رہے تھے، بے چینی کے عالم۔ ایک صحابی نے کہا حضور اس ملعون کے لیے معاذ اللہ، اس کے لیے آپ، اس نے شراب پی اس کے لیے بے چین ہے۔ حضور نے فرمایا چپ کر جا، غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، خدا سے بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ سے بھی پیار کرتا ہے۔ تیری محبت توجہ کرائے گی نبی پاک کی تیری طرف۔ جو محبت، عقیدت، ادب، وفا، جذبہ، حسن، تازگی، روحانیت، یہ سارے ایک معنی کے سارے الفاظ ہیں، ان کا مفہوم ایک نکلتا ہے۔ اگر زندگی محبت سے خالی ہو گئی تو اقبال نے کہا بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، اب یہ مسلمان نہیں، یہ خاک کا ڈھیر ہے۔ اقبال کہتے ہیں اب تو ڈھیر ہے، کسی وقت بھی کوئی ہوا آئے گی تجھے اڑا کے لے جائے گی۔ تیرے اندر طاقت اور وزن اتنی دیر رہے گا جتنی دیر رسول اللہ کا پیار تیرے دل میں زندہ رہے گا، جتنی دیر محبت تیرے دل میں۔ ہمارے صوفیاء نے پیار ہی تو سکھایا ہے، ہمارے صوفیاء نے محبت ہی تو سکھائی ہے، ہمارے اہل اللہ نے پیار ہی تو سکھایا ہے۔ اتنا پیار کہ حضرت امیر خسرو رو ہی پڑے۔ اور حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگے محبوبہ جنت میں تو پتہ نہیں کب جانا ہے، کس وقت کے بعد جانا ہے، میرا نہیں گزارا، تو اپنے رب سے دعا کر کہ مجھے اتنی گنجائش مل جائے کہ میں قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی دفن ہو جاؤں۔ پتہ نہیں کب قبریں کھلیں گی، کب دوبارہ رشتہ قائم ہوگا وہ والا۔ تو بھائی یہ جو پیار ہوتا ہے نا، یہ توانائی دیتا ہے، محبت جگا دیتی ہے۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو، اور بعد میں پتہ چلا کہ جی مجھے شاک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اس باتوں پر الزام لگائے گا، تویز کرا کے لاتی۔ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خان نے اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس پر الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہیں ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یہ بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں گے، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی
تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تو کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ وہ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کیا، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی۔ یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ہیں ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر۔ مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی، اس نے بچوں کو وقت دیا۔ تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار، مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب۔ اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ہے ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والی۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہ و بکا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا ہے۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہے، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا ہے، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے، حضرت اسماء رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا، قربان جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا بنیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں،
اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، عید ہو جائے سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی رہوں، میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ۔ بڑی غریبی ہے، مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو مدینے گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی ہم غریبوں کی عید ہو جائے، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض، یہ عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہمیں غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے، جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ، مدینے جانے والو جاؤ جاؤ بھی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، میرا بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور طیبہ سے، سکون پائے
बस मेरा दिले मुझे पर मदीने में सुकून पाए, बस मेरा दिले मुझे पर मदीने तो खट पे उनकी रख के सर कुर्बाने हो जाए। चलो चौखट पे उनकी रख के सर कुर्बाने हो जाए। आया तेरा विदाई पाएंगे मर कर मदीने में, मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, अब मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुझे तर मदीने में, मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुझे तर मदीने। मदीना इसलिए आता जानो दिल से प्यारा, प्यारा मदीना इसलिए आता जानो दिल से प्यारा। ये रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में, रहते हैं मेरे आका मेरे सरवर मदीने में। दोस्तों, अगर आज के इस बयान ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर इस बात ने आपके दिल को थोड़ा सा सुकून दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और पियर अजमाल राजा कादरी बयान टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा दिल को सुकून देने वाला बयान, जिंदगी को सही राह दिखाने वाली नसीहतें और अल्लाह से जोड़ने वाली बातें। इस बयान को अपने दोस्तों, घर वालों और चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है आपके जरिए किसी परेशान दिल को सुकून मिल जाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।